یہ بتائیے کہ یہ جو ایم او یو ہوا اسلام آباد ایم او یو، امریکہ کو کیا ملا؟ امریکہ کو کیا ملا؟ یعنی بظاہر تو اس طرح لگتا ہے کہ ایران کو کچھ ملا، یعنی فتح ایران کی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کو کچھ ملا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں بہت سخت بلیو کرتی ہوں کہ ہمیں کبھی بھی اس طرح کی ڈاکیومنٹس میں اور سیٹلمنٹس میں فتح کو نہیں دیکھنا چاہیے. کہ اگر ہم کسی کو کہنا کہ اس کی جیت ہوگی، اس کی ہار ہوگی، جیت ہار کبھی بھی نہیں ہوتی. کلیئرلی اگر امریکہ، دیکھیں یہاں سے دیکھیں، اگر امریکہ اتنا کچھ دینے کے لیے تیار تھا تو یقیناً اس کو کچھ تو مل رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کو اسٹریٹ آف ہارموز مل گئی. اب آپ کہیں گے وہ تو پہلے ہی کھلی تھی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا اسٹریٹ آف ہارموز کا. ہم لٹریچر میں پڑھتے رہے کہ ایران کے پاس یہ ایک ٹول ہے، لیکن ایران کو تو کبھی استعمال نہیں کیا تھا. ایران نے وہ ٹول استعمال کر کے اس کو پتہ چل گیا کہ جو پرانی دنیا تھی، شاید وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو پرانی دنیا تھی اس میں ہم جیو اسٹریٹجک کی بات کرتے تھے، جیوگرافی کی بات کرتے تھے، جیو پالیٹکس کی بات کرتے تھے. تو ان سم ویز جیوگرافی ٹرمپڈ ایوری تھنگ ایلس. اور میں ابھی جہاں پہ گئی تھی وہاں ایک بڑے انٹرسٹنگ ایرینین جو کہ ایران کی اسلامک یونیورسٹی کا، الہان ان کا نام ہے، وہ بھی آئے ہوئے تھے اور میرے ساتھ پینل میں تھے. تو وہ انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی. انہوں نے کہا مڈل ٹیکنالوجی جیت گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈرون وارفیئر ہے، بلسٹک میزائلس، اس طرح کی چیزیں ڈیفینس کے لیے، اوفینسو ڈیفینس کے لیے، یہ مڈل ٹیکنالوجی ہے جو کہ ایران کے پاس تھی. اور مڈل ٹیکنالوجی نے بہت بڑی ٹیکنالوجی کو، بہت بڑے ملٹری سپر ایکٹیویٹی کو مینیج کر لیا. رائٹ، سو آئی تھنک اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ کہ اور یو ایس کو کیا ملا؟ این ایگزٹ. دیکھیں ایک چیز اگر آپ کر لیں، بے شک وہ صحیح ہو غلط ہو، اب میں تو اس وقت اس کے بارے میں نہیں کروں گی، بٹ بائی اینڈ لارج دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ رابرٹ پیج صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دس واز اے وار آف چوائس. پوری دنیا ان سم ویز یہ کوئی آپ کو کرنے، بیکاز آپ نے تو ان کو ابلیٹریٹ کر دیا تھا ان کا نیوکلیئر سسٹم ایٹسیٹرا. تو ان کو ایک ایگزٹ ملا، ایک آنریبل ایگزٹ ملا، نیگوسیٹڈ ایگزٹ ملا. اور شاید سلیم صافی صاحب آج سے 10 سال پہلے بعد اگر میں اور آپ کہیں بیٹھے ہوئے تو ہم یہ کہیں کہ یو ایس واز دا الٹیمیٹ ونر. کیونکہ یو ایس مڈل ایسٹ میں جس طرح امبرائل تھا بیکاز آف اسرائیل، اس کو ایک چانس ملا کہ اس میں سے نکل آئے. رائٹ، اور وہ جو اس نے برڈن ایک اٹھایا ہوا تھا پورا کہ ہم یہ بھی، اور سب سے بڑی بات ریئلسٹک اسیسمنٹ ہوگی کہ ایران کیا کر سکتا ہے اور ایران کے ساتھ یو ایس کیا کر سکتا ہے. اور میں جو پہلے بات کہی تھی اس کو میں شاید یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرے نظر میں یہ ایک ریئر ونڈو آف اپرچونٹی اس لیے ہے جو کہ جے سی پی او اے کے بعد، جب کہ پوری دنیا بہت زیادہ اپرچونٹی ڈھونڈ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ایران کی نارملائزیشن ہو گیا. مطلب ابھی یہیں وینا میں لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم یورپینس کہہ رہے تھے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ ہوگی ایران میں اور ہماری فرمز وہاں گئیں انویسٹ کرنے کے لیے، بٹ ایسا نہ ہو سکا. ون ریزن ایسا سب کچھ نہ ہو سکا، جے سی پی او اے کا وہ سکسیس نہیں ہوا. اوبویسلی ٹرمپ صاحب نکل گئے، بٹ ایک اور بہت امپورٹنٹ وجہ تھی، اور وہ یہ وجہ تھی کہ دا جے سی پی او اے ہیپن ڈسپائٹ دا ریجن، ناٹ بیکاز آف دا ریجن. whether it's the kingdom of Saudi Arabia or UAE or Bahrain or even Qatar perhaps, کوئی بھی ملک جے سی پی او اے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. اٹ واز اے ویری ویسٹرن یورپین اینڈ امریکن لیڈ ویسٹرن ہیمسفیئر. اٹ واز اے ویری کراس اٹلانٹک ایکسپیریمنٹ وتھ نارملائزیشن وتھ ایران. دیر واز نو بائی ان آف دا ریجن. کوئی ریجن کے سارے لوگ اس وقت خلاف تھے. اس وقت آپ کنگڈم آف سعودی عربیہ کا رول دیکھیں، سالسی کا رول ہے، اور ان کو بھی اٹیک کیا گیا ہے. ان کی ملٹری بیسز ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں لیجٹیمیٹ ٹارگیٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیجٹیمیٹ ٹارگیٹ نہیں تھے. ڈسپائٹ بینگ اٹیکڈ وہ وزڈم دکھا رہے ہیں، وہ ریجن کی طرف فوکس دکھا رہے ہیں. اور وہ ایک سینس آف، جو میں نے کہا نا کہ دو قسم کے ملک ہیں اس وقت، ایک وہ جو کہ دنیا جو گزر گئی ہے اس کے اوپر گلو کے ساتھ اسٹک ہو کے کھڑے ہوئے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اڈیپٹیو ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا ہمیں اپنے ریجن میں. اور میں صرف یہاں سے کرنی چاہوں گی بیکاز ابھی میں جہاں سے آئی ہوں وہاں پرنس فرحان بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ فارن منسٹر آف سعودی عربیہ، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ دا ریجن نیڈس ٹو ہیو اے ڈائلاگ. دس گیوز اس این اپرچونٹی کہ ریجن خود مڈل ایسٹ کی کنٹریز جے سی سی. اچھا، ڈائلاگ کی ضرورت تو ہے اور ڈائلاگ کا رستہ پاکستان نے کھول دیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 60 دنوں میں نیوکلیئر ایشو پہ امریکہ اور ایران میں کوئی ڈیل ہو جائے گا؟ کیونکہ ایران کا اس وقت موقع بڑا سخت نظر آتا ہے. دیکھیں بلسٹک پہ تو میرے نظر میں یہاں سے اس والی پورے ایپیسوڈ سے یہ پتہ چل گیا ہے. اور اگر آپ نے پوچھا ایران یو ایس کو کیا ملے گا، اگر آپ اس پورے معاہدے کو پڑھیں تو بیسکلی بات کہتے ہیں نا، بات کہاں ختم ہوئی،
بات ختم ہوئی اسٹریٹ آف ہارموز کھلنے پہ, اور جو فیوچر ڈائلاگ کے بعد کمٹمنٹس نیوکلیئر کے اوپر ہوں گی. اور اگر آپ ولی نصر کو مانیں, جس نے ایرانز نیو گرینڈ اسٹریٹجی یا گرینڈ اسٹریٹجی پہ لکھا ہوا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران اپنا یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے, ملٹری نیوکلیئر پروگرام, اس کو فروغ صرف ایز اے اسٹریٹجک ٹول دیتا ہے ٹو بی ایبل ٹو ہیو ڈائلاگ ود دا ویسٹ, ٹو بی ایبل ٹو نارملائز. بیکاز ایران کے اوپر جو ویب آف سینکشنز ہیں, بے شک وہ یورپ کی طرف سے ہو جو کہ انہوں نے ہیومن رائٹس ایٹسیکٹرا پہ لگائی ہوئی ہیں, بے شک وہ یو ایس کی طرف سے ہو, وہ اتنا ڈینس اینڈ کمپلیکیٹڈ ہے کہ جو ویب آف سینکشنز ہے اس کو انڈو کرتے کرتے کئی سال شاید لگ جائیں. اوکے, سو اس کو میرے نظر میں اس وقت ایران کو بھی, یو ایس کو بھی, ان کے الائز کو بھی, سب کو اس کو ایز این انکریمنٹل ون ڈے ایٹ اے ٹائم اپروچ دیکھیں. دس از ناٹ اے گرینڈ بارگین وچ واز ڈن اوور نائٹ. دس MOU, the اسلام آباد MOU is an incremental pathway to normalization. میرے نظر میں اس میں اپرچونٹی یہ ہے کہ buy-in of the region ہے, all the smart wise people in the region, اور دوسری طرف ہے ہر کسی نے جو ان کے پاس ہتھیار تھے, جو ٹولز تھے, بے شک ڈپلومیٹک تھے, بے شک ملٹری تھے, بے شک بلسٹک میزلز تھے, بے شک میزلز تھے, بے شک وہ ڈرونز تھے, بے شک وہ اسمارٹ بومب ٹریپ تھا جس میں لوگ پھنس گئے, سب کچھ استعمال کر لیا. ایوری بڈی از یوز وٹ ایور واز ایٹ دیٹ ڈسپوزل. سو اب ہم ایک ایسی جگہ میں بیٹھے ہیں جہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کیا ہوتا اگر US یہ کر لیتا, کیا ہوتا اگر, اب ہمیں پتہ ہے US نے یہ کیا, ایران نے کیا, US یہ کر سکتا ہے, ایران یہ کر سکتا ہے, دس از دیئر ریزیلینس, دس از دیئر لیک دیئر آف ایٹسیکٹرا. لیکن ولی نصر تو ایک تجزیہ نگار ہے نا, ان کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام ہماری سرزمین کی طرح مقدس ہے. ان کی نہیں, بٹ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے, ان کی لیڈرشپ بڑی کیٹیگوریکلی کہتی ہے سویلین نیوکلیئر پروگرام. اور اگر یہ سویلین نیوکلیئر پروگرام تک رہے, اور اگر اس کی کمٹمنٹس مل جائیں, اور اگر وہ انرچ یورینیم جو کہ اب ہنڈریڈز آف کلوز میں ہے, اس کو IAEA جس کی بائی دا وے فنڈنگ اگست میں ختم ہو رہی ہے, بیکاز US از ناٹ فنڈنگ پیئنگ اٹس ڈیوز ٹو کرنٹلی آئی بلیو دا IAEA. تو اگر IAEA جا کے وہ سب کچھ کر لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے اور کمٹمنٹ دے دیتا ہے, اور دیکھیں ایک بات ہمیں اور پتہ ہے, JCPOA کے بعد ایران kept all its commitments on the nuclear program. We can't fault them for that. They kept all their commitments. ایک آخری سوال, کیا خلیجی ممالک کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس بحران کے بعد ریسیٹ ہوں گے, اس میں کوئی فرق آئے گا, کیونکہ وہ اپنی دفاع کے لیے امریکہ پہ تکیہ کر رہے تھے اور امریکہ الٹا ان کے لیے مصیبت بن گیا. یہ اس کے بارے میں تو مطلب آپ نے بھی بہت کچھ پڑھا ہے, میں نے بھی بہت کچھ پڑھا ہے, کہ جو ملٹری بیسز ہیں وہ بجائے اس کے کہ ان کے لیے سینس آف سیکیورٹی دیتے, وہ سینس آف تھریٹ, ان کی وجہ سے they attracted, became a magnet for threat. بٹ ابھی کوئی کچھ نہیں کہے گا, تو آپ کے سوال پوچھیں میں کہوں گی نہیں, وہ تو ویسے ہی رہیں گے, اور وہ کہتے رہتے ہیں. بٹ جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ری اسیسمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے, اور میرے نظر میں اس طرح جو اس وقت ہوا ہے, پچھلے 1 سال میں ہوا ہے, اس کے بعد there will be deep reflection, there will be deep reassessments, and there might also be some visible realignments, massively visible realignments. بٹ یہ کل نہیں ہوگی, یہ months and years میں ہمیں نظر آئے گی.